ہاتھیوں کے رشتہ دار بہت پرانے زمانے سے موجود ہیں، یہاں تک کہ جب ڈائناسور ختم ہو گئے تھے۔ ہاتھیوں کی ہسٹری جاننا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کی فیملی بہت بڑی ہے۔ وہ جس گروپ کا حصہ ہیں اسے پروبوسیڈیا کہا جاتا ہے، اور اس گروپ میں پاسٹ میں کئی مختلف قسم کے جانور شامل رہے ہیں۔ تقریباً 56 ملین ایئر پہلے موروکو میں ایک ڈوگ کے سائز کا جانور فوسفیتھیریم ظاہر ہوا۔ یہ ہاتھیوں کے قدیم رشتہ داروں میں سے تھا اور اپنے بعد آنے والے ہاتھیوں سے کافی ملتا جلتا تھا۔ کچھ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ یہ نیم آبی جانور تھا، یعنی یہ کچھ ٹائم پانی میں اور کچھ ٹائم زمین پر گزارتا تھا۔ اس کے پاس سونڈ نہیں تھی، لیکن اس کی ناک لمبی تھی جو ٹائم کے ساتھ مزید بڑھتی گئی۔ 37 ملین ایئر پہلے مصر میں ایک اور قدیم ہاتھی جیسا جانور میریتھیریم پایا گیا۔ اس کی باڈی کی ساخت گول اور بیرل جیسی تھی اور اس کے چھوٹے پاؤں تھے جو اسے زمین پر چلنے میں مشکل پیدا کرتے لیکن پانی میں تیرنے میں مدد دیتے۔ یہ بات اب بھی ریسرچ کا حصہ ہے کہ فوسفیتھیریم، میریتھیریم اور ان جیسے دوسرے جانور واقعی ہاتھیوں کی فیملی سے بلونگ کرتے تھے یا کسی اور میمل گروپ سے۔ ان کے بعد ہاتھیوں کی ریئل ایوولوشن سٹارٹ ہوئی اور وہ دو اہم شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے ایک شاخ وہ بنی جس سے آج کے بڑے اور طاقتور ہاتھی وجود میں آئے۔ ہاتھیوں کے قدیم رشتہ داروں میں ایک اور انٹرسٹنگ گروپ تھا جو پلیزیلوفینٹا فارمز کہلاتا تھا۔ یہ ماڈرن ترین پلیزیلوفینٹا فارمز خاندان تھا جسے ڈائنوتھریڈے کہا جاتا تھا۔ ڈائنوتھریڈے کو مزید دو فیملیز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، چیگیتھیریون اور ڈائنوتھیریون۔ چیگیتھیریون یہ خاندان صرف ایک رکن چیگیتھیریم پر مشتمل تھا۔ ڈائنوتھیریون اس کی اونچائی تقریباً 4 میٹر تک ہوتی تھی اور اس کا ویٹ 12 ٹن تک ہو سکتا تھا، جو آج کے افریقی ہاتھی سے بھی بڑا تھا۔ ڈائنوتھیریم کے اوپری جبڑے میں ہاتھی دانت نہیں تھے، بلکہ اس کے نچلے جبڑے سے دو بڑے ہاتھی دانت نکلتے تھے جو نیچے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ افریقہ میں پیدا ہونے کے بعد پرو ڈائنوتھیریم کی نسلیں ہندوستان تک اور آسٹریلیا تک پھیل گئی، یعنی یہ جانور ایک وقت میں 3 مختلف براعظموں میں پھیل چکا تھا۔ فیومیا اس کا باڈی سٹرکچر تقریباً پلیومیسٹوڈون جیسا تھا۔ اس کا وزن 2.5 ٹن تھا۔ اس کے 4 ہاتھی دانت تھے۔ اس کے نچلے ہاتھی دانت بیلچے کی شکل کے تھے۔ بعد میں گومفوتھیریس اور ایمبلیڈونز میں یہ خصوصیت مزید نمایاں ہو گئی تھی۔ پروبوسیڈیا کے گروپ نے مزید تقسیم ہو کر ایلیفینٹا مورفا کو جنم دیا۔ ایلیفینٹا مورفا کی پہلی شاخ میسٹوڈونز پر مشتمل تھی۔ میسٹوڈونز کا آغاز 28 ملین ایئر پہلے اولیگوسن دور کے اختتام پر ہوا۔ مایوسین کے مڈل میں میسٹوڈونز پوری دنیا میں پھیلنے لگے۔ زیگولوفوڈون بھی اسی وقت ظاہر ہوا۔ یہ 19 ملین ایئر پہلے افریقہ میں نمودار ہوا۔ اس کے بعد میمت آیا جو ارلی پلیوسین میں ظاہر ہوا۔ شمالی امریکہ میں سب سے زیادہ عام تھا۔ یہ ماڈرن ہاتھیوں کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ میسٹوڈونز میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والا جانور امریکن میسٹوڈون تھا۔ اس کے علاوہ پیسیفک میسٹوڈون بھی پایا جاتا تھا۔ میسٹوڈون ظاہری شکل میں میمت اور ہاتھیوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن دونوں میں کچھ بنیادی فرق تھا۔ میمت اور ہاتھیوں کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، جبکہ میسٹوڈونز کے دانتوں پر ابھار ہوتے تھے۔ یہ زیادہ تر جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے تھے، لیکن میمت کی طرح دنیا کے ہر کونے میں نہیں پھیلے تھے۔ میسٹوڈونز زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کافی وزنی تھے۔ زیادہ سے زیادہ 8 ٹن وزن اور 9 فٹ ہائٹ تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ ہاتھیوں اور میمت سے چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی بہت بڑے جانوروں میں شمار ہوتے تھے۔ پلاسٹوسین دور کے آخر میں بڑے جانوروں کی نسلیں ختم ہونا شروع ہوئی، جسے میگافونیل ایکسٹنکشن کہا جاتا ہے۔ میسٹوڈونز کی ایکسٹنٹ کی سب سے بڑی وجہ انسان تھے۔ انسانوں نے انہیں خوراک کا اچھا ذریعہ سمجھا اور ان کا بہت زیادہ شکار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 11,000 سال پہلے میسٹوڈونز مکمل طور پر ایکسٹنٹ ہو گئے۔ آرکیوبیلاڈون مصر میں پایا جاتا تھا، جن کے بڑے جبڑے اور بڑے نچلے دانت تھے۔ پلیٹیبیلاڈون اس فیملی کے سب سے ماڈرن رکن تھے۔ یہ زیادہ تر پتوں، ٹہنیوں اور چھال پر گزارا کرتے تھے۔ کچھ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ ان کی سونڈ ایک فلپ نما تھی جو ان کے نچلے جبڑے تک پہنچتی تھی۔ مایوسین دور کے آخر میں یہ جانور ایکسٹنٹ ہو گئے۔ امریکہ میں اس دور میں بہت سے بڑے جانور ختم ہو گئے۔ صرف ایک گروہ ایلیفینٹیڈے آج تک زندہ بچا۔ ہاتھیوں کو ہاتھی دانت کے لیے غیر قانونی شکار کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات کے کٹاؤ اور انسانی آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہاتھیوں کے رہنے کی جگہ کم ہو رہی ہے۔ ہمیں انہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔